بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے۔ اگر کوئی ہماری آنکھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بند کر دے تو ہم اپنی اس آنکھ کو، جس آنکھ سے دیکھنے کو کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے روک رہا ہے، فوراً چھڑا دیتے ہیں، پوری توانائی خرچ کرتے ہیں کہ چھوڑو، اور ہمیں بے چینی ہوتی ہے جب ہماری آنکھ کو کوئی بند کر دیتا ہے۔ یا ایک اور مثال ہے کہ اگر اچانک اندھیرا چھا جائے، روشنی کا نام و نشان نہ ہو، تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اور جب تک روشنی نہ آئے، جب تک بجلی نہ آئے، اس وقت تک آدمی بے قرار ہوتا ہے۔ جب بجلی آ جاتی ہے، کرنٹ آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں جو میں نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ دل کا بھی یہی حال ہے، دل کی بھی یہی کیفیت ہے۔ دل اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک کہ اس دل کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب دل میں اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل میں سکون کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی میں سکون ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نرم نرم اور گرم گرم بستروں میں سکون چھپا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچے اونچے بنگلوں میں ان کا سکون چھپا ہوا ہے۔ در حقیقت سکون ان ساری چیزوں میں اسی وقت ملے گا جب کہ دل کو اللہ کی یاد ملے گی۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے قرآن مجید میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمانینت نصیب ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو قلوب ہمارے ہیں، ان قلوب کے لیے اگر آدمی حقیقی سکون کا طالب ہے اور طلبگار ہے تو اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، جس اللہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اس اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس دل میں، جس دل کو اللہ نے پیدا کیا، اس دل میں اس اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس نے کانوں میں سننے کی، زبان میں چکھنے اور بولنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، اور ہاتھوں میں پکڑنے اور چھوڑنے کی، اور پیروں میں چلنے کی، اور دماغ میں سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو ایک فارمولہ دیتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہیں۔ اسی لیے اذکر اللہ ذکرا کثیرا کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مسجد کو جاتے ہوئے، آتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے باہر آتے ہوئے، کھانا شروع کرتے ہوئے، کھانے کے بعد بیت الخلا جاتے ہوئے، بیت الخلا سے آتے ہوئے، چلتے پھرتے، ہر موقع پر اللہ کی جو یاد دلائی گئی ہے، سفر میں جاتے ہوئے، سفر سے لوٹتے ہوئے، یہ کیوں؟ یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بڑھانے کے لیے اور دلوں اور زندگی میں طمانینت، امن اور سکون اور شانتی پیدا کرنے کے لیے یہ نظام قدرت نے دیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی طمانینت والی زندگی تھی۔ کیوں؟ آپ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موڑ پر زندگی کے امن کا ماحول ہو، سکون کا ماحول ہو، فساد کا ماحول ہو، پیاس کا ماحول ہو، بھوک کا ماحول ہو، جس ماحول میں بھی آپ تھے، آپ نے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ، اللہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔